یہ جو مینار آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا مینار ہے کسی بھی مسجد کا، 265 میٹر ہائی، اور یہ جامع مسجد الجزائر کا مینار ہے۔ یہ جامع مسجد دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے اور اس کے اندر 1,20,000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ انتہائی جدید طرز پر تعمیر کی گئی اس مسجد میں بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے استعمال کرنے کا انتظام موجود ہے، اور اس میں استعمال ہونے والی تمام بجلی سولر پینل سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کی دیوار پر پورا قرآن ایک قطار میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی ہے اس علاقے کی بھی ایک خاص تاریخ ہے۔ اس علاقے کا نام محمدیہ ہے، اور یہ نام آزادی کے بعد اس علاقے کو دیا گیا۔ فرانسیسیوں نے جب الجزائر پر قبضہ کیا تو اس علاقے کا نام کارڈنل لاویجیری کے نام پر رکھا گیا، کیونکہ اس کا کام تھا یہاں کے لوگوں کو کرسچن بنانا۔ غلامی کے دنوں میں فرانس سے یہاں پر پادری آ کر ٹھہرا کرتے تھے اور پھر یہاں سے مختلف علاقوں میں جا کے اپنا مشنری کام کیا کرتے تھے۔ الجیریا نے آزادی کے بعد سب سے پہلے تو اس علاقے کا نام بدلا اور وہ پرانی عمارتیں گرا کر یہاں پر مسجد تعمیر کر دی۔ یہ بات یاد رہے کہ آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے فرانسیسیوں نے 3 سے 10 لاکھ الجیرینز کا قتل عام کیا تھا، اور اسی وجہ سے الجیرینز میں فرانسیسیوں کے خلاف بہت نفرت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اب وہ فرانسیسیوں کو آسانی سے ویزا بھی نہیں دیتے، اور یہ واحد ملک ہے جس نے 2022 سے فرانسیسی زبان ختم کر کے انگلش کو اپنی سیکنڈ لینگویج بنا لیا ہے۔ اس مسجد کے اس شاندار کارپیٹ کو ملاحظہ کیجیے۔ یہ الجیریا میں تعمیر کیا گیا، اور اس جیسے 5 اور کارپیٹ بھی اس مسجد کے لیے تعمیر کیے گئے جو مختلف اوقات میں اس مسجد میں بچھائے جاتے ہیں۔ یہ مسجد فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار ہے، اور مجھے بار بار اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میری تصویر کشی اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی۔ یہ جو منبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیڈرولک لفٹ پر بنا ہوا ہے۔ جمعے کے خطبے کے بعد یہ زمین میں چلا جاتا ہے اور یہاں پر صف بندی ہو جاتی ہے۔ جمعے کی نماز میں تقریباً 30 سے 40 ہزار کی جماعت یہاں ہوتی ہے، جو غالباً رمضان میں زیادہ ہوتی ہو۔ الجزائر کی تحریکی آزادی میں پاکستان کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، اس کو ضرور پڑھیے گا۔